بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النحل پارہ نمبر 14. سورت کا دوسرا رکوع نمبر 2. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. التذکیر بآلاء اللہ پاک کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت، جو قرآن کریم کا ایک مرکزی عنوان ہے. اس سورہ مبارک میں بھی یہی موضوع اور عنوان ہے، اور خاص کر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلی نعمت هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے بادلوں سے پانی تمہارے لیے. پانی جو ہے اللہ پاک کی نعمت ہے، اور اللہ کی کتاب میں 63 مرتبہ اس نعمت کا تذکرہ ہے. منہ شراب، اسی سے پینا ہے، پینے کے لیے پانی بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، اور ایک خاص مقدار ہے. پوری دنیا میں ایک پانی میٹھا ہے پینے والا، اور دوسرا کڑوا ہے. جو کڑوا ہے اس کے کڑوا رکھنے میں بھی حکمت ہے، اور وہ ضروری ہے، لازمی ہے. اور جو پانی کا حصہ کڑوا ہے اگر وہ میٹھا ہو جائے
تو یہ نظام نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ترتیب سے ایک نظام قائم کیا ہے، منہ شراب، اسی سے پینے کے لیے، ومنہ، اور اسی پانی سے شجرن، درخت ہوتے ہیں۔ اب درختوں سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے جاتے ہیں، کھانے کے لیے پھل ہیں، اور ایک فائدہ جو یہاں بیان ہوا ہے، فیہ تسیمون، اس میں تم چراتے ہو۔ تسیمون کا معنی ہوتا ہے جانور چرانا۔ آسمان سے جب اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے تو اس سے پھر درخت اور فصلیں، ان کے اندر تم اپنے جانور بھی چرا لیتے ہو۔ جانوروں کا جو کھانا ہے اور ان کا جو چارہ ہے وہ بھی اسی پانی سے اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ فیہ تسیمون، اس میں تم اپنے جانور چرا لیتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ ہی، الزرع، کھیتی، والزیتون، اور زیتون بھی، والنخیل، اور کھجور، والاعناب، اور انگور قسمہ قسم کے۔ اب جو کھجور ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بے دو حساب ہے۔ اور الاعناب، انگور ہے بڑی قسموں کے، اور بڑے شوق سے انسان پسند کرتا ہے، یہ انگور ہے، یہ اس کی شناخت ہے، یہ میٹھا ہے، اس کا یہ سائز ہے۔ یہ سارے ایک ہی پانی سے، ایک ہی زمین سے، ایک ہی آب و ہوا سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس کی قدرت ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل وہ بھی اللہ تعالیٰ پانی کے ساتھ ہی اگاتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب اس رکوع کے اندر کبھی تو یتفکرون، کبھی یعقلون، مختلف قسم کے لفظ آئیں گے۔ اس میں فکر کی بڑی ضرورت ہے اور عقل کی بڑی ضرورت ہے۔ فکر و عقل والے اس رکوع سے بڑے فائدے اٹھا لیتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ، نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ فکر والوں کے لیے تو بڑی نشانی ہے۔ ایک گٹھلی ہے نا، گٹھلی پھینک کے آ جاتے ہو، ایک غلہ ہے، اس کا دانہ زمین میں پھینک کے تم اپنے گھر آ جاتے ہو۔ اس سے جو اگلا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس میں فکر کر لو کہ کتنی کاریگری ہے اور اس کو کون کرتا ہے۔ کیا وہ ہستی عبادت کے لائق ہے یا دوسرے جو من دون اللہ ہیں؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ اگر دن کو روشن بنایا تو تمہارے لیے، رات کو طریق بنایا تو تمہارے لیے۔ پھر جو ٹائم اللہ پاک نے رکھے ہیں، اتنا وقت ہے وہ رات ہے، اتنا وقت ہے کہ دن ہے، یہ سارا نظام میرے اللہ کا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، سورج بھی مسخر ہے اور چاند بھی مسخر ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کہے کہ میں بیمار ہوں، میں کوئی مہینہ دو چھٹی کروں گا، یا مجھے درد ہے میں آج نہیں آ سکتا، ایسا نہیں، بلکہ وہ مسخر ہے۔ اسی طرح چاند ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ ساری اللہ پاک کے تسخیر اور مسخر کرنے کی نشانیاں ہیں۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، پہلے یتفکرون آیا، یہاں یعقلون آ گیا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی مسخر کیا ہے۔ اب کئی چیزیں ہیں انسان کی جو اس کی طاقت سے باہر ہیں،
مثلا زندگی ہے، موت ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ اپنی مرضی سے پیدا ہو جائے، اپنی مرضی سے مر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح فقر اور غنا، مال ہے یا فقیری ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے فقیر نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے کوئی غنی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صحت اور بیماری، یہ بھی اللہ پاک کے پاس ہے۔ اپنی مرضی سے نہ کوئی تندرست ہو سکتا ہے اور نہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو انسان کی زیادہ تر چیزیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ہاں، ایک اختیار دیا ہے انسان کو کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ خیر کا راستہ اپنائے گا تو یہ اجر ملے گا، اور اگر شر کے راستے پر چلتا ہے تو یہ تیرے لیے عذاب ہے۔ یہ آزادی دی ہے۔ زمین آسمان نے اور پہاڑوں نے اس آزادی کو قبول نہیں کیا، چنانچہ سورۃ احزاب میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ اللہ پاک نے اس اختیار کو پیش کیا، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، سب نے انکار کر دیا کہ یہ اختیار ہم نے نہیں لینا کہ نیکی اور برائی کا۔ انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا، بڑا ظالم ہے اور جاہل ہے، ظلوماً جہولا، ظلم کرتا ہے اپنی جان پر، اور جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں اپنی جان پر کتنا ظلم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بھی فائدے رکھے، لیکن یہ جو نظام ہے علم نجوم اور نجومی باوا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے اور اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1038، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے تو رات کو بارش ہو گئی، تو صبح جب ہوئی نا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی۔ رات بارش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری ہے، کچھ لوگ ایمان والے اور کچھ نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا، ناشکری کی ہے۔ جس نے کہا ہے نا مطرنا بفضل اللہ، ہمیں اللہ نے بارش برسائی اپنے فضل کے ساتھ، وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور جس نے یہ کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، ہمیں فلاں ستارے سے بارش ملی ہے، اس نے کفر کر دیا ہے۔ یہ ستارہ پرستی جو ہے اور ستاروں کی پوجا اور قسمت آزمائی، یہ سارے سلسلے حرام ہیں۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور ما زرع، جو اس نے پھیلایا۔ زرع کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، اسی سے وہ لفظ نکلا ہے ذریت۔ ذریت کا معنی اولاد، کہ آگے سے آگے پھیلتی ہے، یہ زرع سے لفظ ذریت نکلا ہے۔ اللہ پاک نے جو پھیلایا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں اس کے رنگ، رنگا رنگ، کتنے رنگ ہیں، کپڑا ہے اس کے کتنے رنگ ہیں، کھانے مختلف رنگوں کے، اور اللہ پاک نے رنگوں کی بڑی ایک ترتیب رکھی ہے۔ عزیز بھائیو، ایک رنگ ہے نا آسمان کا اور دوسرا ہے زمین کا۔ اگر زمین والا رنگ آسمان کو مل جائے اور آسمان والا رنگ زمین کو مل جائے تو ساری خوبصورتی ختم ہو جائے، ساری خوبصورتی ختم ہو جائے۔ جو زمین کا رنگ ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں سبزہ ہے، کہیں درخت ہیں، اور آسمان کا رنگ نیلا ہے نا، وہ تبدیل ہو جائے تو سارا سسٹم ہی غلط ملت ہو جائے۔ مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں رنگ، اللہ پاک نے یہ سارے رنگ بنائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون،
बेशक इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। कहीं याकिलून आया, कहीं यतफक्करून आया और कहीं यज़क्करून। अक़ल है, फ़िक्र है, नसीहत है, इन लोगों के लिए बड़ी ही फ़ायदे की चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब में। अब अल्लाह पाक की एक और नेमत का बयान कि अल्लाह पाक ने समुंदर को मुसख्खर कर दिया है और उसके अंदर 4 फ़ायदे रखे हैं जो इस आयत करीमा में बयान हो रहे हैं। 4 फ़ायदे। सूरह नहल आयत नंबर 14। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा, वही अल्लाह जिसने मुसख्खर किया समुंदर को। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रास्ता बना दो तो बना दिया। फ़िरौन को कहा गर्क कर दो, कर दिया। मुसख्खर है ना, वो पाबंद है, जो हुक्म मिलता है वो करता जाता है। और अज़ीज़ भाइयों, अगर समुंदर गुस्से में आ जाए और अपना सारा पानी बाहर फेंकने लगे तो ये सारी ज़मीन पर पानी ही पानी हो जाए और ज़िंदगी का निज़ाम सारा ही ख़त्म हो जाए। लेकिन वो अल्लाह पाक के हुक्म का पाबंद है, जहाँ रब्बुल आलमीन ने रखा है वही ठहरा हुआ है। लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ये एक फ़ायदा है ताकि तुम खाओ उससे गोश्त। तरिया तरो ताज़ा, तरो ताज़ा। अब मछली है ना, कोई एक मछली है, कितनी किस्में हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी खुशी से लोग जाते हैं, चलो गाड़ी पकड़ो और फलाने शहर में चलते हैं, वहाँ बड़ी कमाल मछली है। सारा ग्रुप इकट्ठा होकर चला जाता है। लहमन तरिया, तरो ताज़ा गोश्त है मछली का। हदीस पाक में बड़ा ये खूबसूरत वाक़या है, सुन लें और ईमान ताज़ा फरमाएं। सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी क़ियादत में 300 सहाबा का लश्कर। उस गज़वा का नाम है गज़वा सीफुल बहर। एक सैफ होता है ना, तलवार, वो सीन के ऊपर ज़बर है। ये जो गज़वा है इसका नाम सीफुल बहर, ये सीन के नीचे ज़ेर है। सीफ का मन होता है किनारा, समुंदर के किनारे में लश्कर भेजा 300 सहाबाए किराम का। इसी लश्कर का एक दूसरा नाम है जैशुल खबत, खाबात त्वा खबत। खबत का मन होता है पत्ते। अब थोड़ा सा ज़्यादा राह इनको मिला, रास्ते में वो ख़त्म हो गया। 300 आदमी हैं, एक बोरा ज़्यादा राह है। उसके बाद एक खजूर मिलती है 24 घंटे के बाद, बस इससे ज़्यादा खाना है ही कोई नहीं, एक खजूर है। तो लोगों ने पूछा सहाबाए किराम से कि तुम एक खजूर का क्या करते थे? फरमाने लगे हम उसको चूसते इस तरह जैसे बच्चा किसी चीज़ को चूसता है। फिर एक वक्त आया कि वो एक खजूर भी नहीं मिलती, 24 घंटे के बाद एक खजूर भी कोई नहीं। अब खबातुन, पत्ते, दरख्तों के पत्ते उतारे, पानी में भिगोए और खा लिए। तो इस लश्कर का नाम पड़ गया जैशुल खबत, पत्तों वाला लश्कर। कीकर के पत्ते और मुख्तलिफ दरख्तों के उतार के वो खा लेते हैं, तो इसका नाम पड़ गया जैशुल खबत। अब ये लश्कर चल रहा है, समुंदर के करीब पहुंचा तो एक मछली नज़र आ गई। उस मछली का नाम है अंबर। अंबर मछली नज़र आई। अब अंबर जो लफ्ज़ है ऐन नून बारा, ये मछली की किस्म भी है और एक खजूर की किस्म भी है, बड़ी उम्दा अंबर। और एक खुशबू भी है, उसका नाम भी अंबर है। खुशबू भी एक अंबर है और एक मछली है और एक खजूर है। तो अंबर जो मछली है वो नज़र आई, बहुत बड़ी मछली। इतनी बड़ी मछली हदीस पाक में आता है
300 का लश्कर, 300 सहाबा किराम का लश्कर, ये सही अल बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में है। 300 सहाबा का लश्कर 1 महीना तक खाते रहे, मछली ख़त्म ही नहीं होती, खाते रहे खाते रहे। अब जब वापस आए तो हदीस पाक में आता है कि उस मछली के जो कांटे थे ना, इतने इतने बड़े थे कि कांटे को खड़ा करते सहाबाए किराम, और एक आदमी ऊंट पर सवार होता, ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है और कांटा ज़मीन पर खड़ा किया है, वो ऊंट अपना सवार लेकर उस कांटे के नीचे से गुजर जाता है, वो उसको मस नहीं करता, इतने इतने बड़े कांटे। और सहाबा फरमाते हैं एक बैल के बराबर, एक बैल के बराबर हम टुकड़ा काटते, खाना पकाते और खाते, और फिर उससे आगे अगला टुकड़ा काट लेते, हत्ता के खाते रहे। वापस मदीना पाक में पहुंच गए तो उसका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी था। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि इस तरह मछली थी, हमने उसको पकड़ा है, खाया है, तो आपने फरमाया अतइमूना मिन्हु, मोहब्बत के साथ। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत के साथ कभी सहाबा से फरमा देते अतइमूना मिन्हु, अगर उसका कुछ हिस्सा बाकी है तो हमें भी खिला दो, अतइमूना मिन्हु। इस तरह कभी उस्ताद अपने शागिर्दों को मोहब्बत से कह देता है अतइमूना मिन्हु, मछली हमें भी खिला दो। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह का रिज़्क है जो अल्लाह पाक ने तुम्हें अता फरमाया है। तो अज़ीज़ भाइयों, ये है एक फ़ायदा, लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि तुम खाओ तरो ताज़ा गोश्त। दूसरा फ़ायदा वतस्तखरिजू मिन्हु हिलिया, और तुम निकालो उससे हिलिया, ज़ेवरात और मोती और हीरे और जवाहरात, वो भी तुम निकाल सकते हो। ये दूसरा फ़ायदा है। तलबसूनहा, तुम पहनते हो उनको, जो हीरे जवाहरात और मोती वहाँ से हासिल करते हो। तीसरा फ़ायदा वतरल फुल्क मवाखिर फीह, और तुम देखते हो कश्तियाँ, मवाखिरा चीरने वाली, चीरने वाली, मवाखिरा कहते हैं किसी चीज़ को चीर देना। फी है उस समुंदर में। अब अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, एक सुई फेंको वो भी पानी में नीचे चली जाएगी, लेकिन कश्ती का और जहाज़ का अल्लाह पाक ने कैसा तरीका बताया इंसान को, कितना वज़न उठाता है और कितने मुसाफिर उठा के पानी की तह को चीरता हुआ आसानी के साथ सफ़र कर रहा है। ये तीसरा फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा वलितबतगू मिन फ़ज़लिही, और ताकि तुम तलाश करो उसका फ़ज़ल, अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करो, समुंदर में सफ़र करो, और बहरी और जहाज़ों के साथ जब सफ़र करोगे, तिजारत एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म में, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, तिजारत करो। तो इस तिजारत में बड़ी बरकत है। अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में समुंदर के 4 फ़ायदे बयान फरमा दिए, वैसे बहुत ज़्यादा हैं। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब भी शुक्र अदा करते हो कि ना शुक्री करते हो। वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिकुम, और उसने ज़मीन में पहाड़ गाड़ दिए, रवासिया कहते हैं पहाड़, अन तमीदा को बिकुम, कि वो तुम्हें हिला ना दे। पहाड़ अल्लाह पाक ने गाड़ दिए। और कैसा निज़ाम है मेरे रब का, कहीं पहाड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे और कभी बिल्कुल नीचे हैं, वो इतने बुलंद नहीं हैं, और कभी पहाड़ी सिलसिला मुसलसल चलता ही जाता है ताकि उस ज़मीन का नाम ही पड़ जाता है कोहस्तान। ये पहाड़ों वाली ज़मीन है। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। कुछ पहाड़ खुश्क है और कुछ सरसब्ज़ हैं। अन तमीदा बिकुम, कहीं वो हिला ना दे, ज़मीन हिलने ना लगे,
روزانہ زلزلے آتے رہیں، اگر یہ نظام نہ ہو، وَأَنْهَارًا اور نہریں، پہاڑوں کے ساتھ نہریں، اکثر دریا وہ پہاڑوں کی طرف سے آ رہے ہیں، اس لیے پہاڑوں کے ساتھ انہار کا لفظ آ گیا ہے، وَسُبُلًا اور راستے۔ اب انہار کے بعد سبلا، نہروں کے ساتھ راستے۔ اب یہ جو راستے ہیں پہاڑی علاقے میں وہ نہروں اور دریاؤں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی شاہراہیں، یہ جو شاہراہ ریشم ہے بہت بڑی سڑک ہے، آپ میں سے اکثر بھائی جانتے ہیں، وہ دریا کے کنارے کنارے ہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انہارا، سبلا، رواسیا 3 لفظ اکٹھے بیان فرمائے، اس لیے کہ وقوع میں ان کا ایک جگہ پر ہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ راستہ نہ ہو جو دریا کے کنارے کنارے ہے تو پہاڑوں کو توڑ کر ایک نیا راستہ بنانا پڑے نا، تو ناممکن ہو جائے، بالکل ہی ناممکن ہو جائے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ ایک شہر میں چلتے ہو دوسرے شہر تک پہنچ جاتے ہو تجارت کے لیے، اور کبھی کبھی سیر کے لیے بھی چلے جاتے ہو تاکہ تم اپنی منزل پر چلے جاؤ۔ لعلکم تہتدون، وعلامات اور نشانیاں بھی ہوتی ہیں، راستہ اب ادھر جانا ہے، اب ادھر جانا ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستارے کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ کبھی رات کو ایسا ہوتا ہے کہ راستہ ستارے کے علاوہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہی وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، اب اللہ پاک سوال کرتے ہیں کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو نہیں پیدا کرتا؟ مشرکین بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب بتاؤ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک خالق کی عبادت کرتے ہو کہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو؟ یہ سارا جو نعمتیں ہیں ان میں جو داتا دستگیر ہے ان کا کتنا حصہ ہے، کتنا حصہ انہوں نے ڈالا ہے اس میں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تذکرون ہے، یاکلون ہے، یتفکرون ہے، یذکرون ہے، غور فکر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اللہ کا اور من دون اللہ کا فرق تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، ایک اللہ ہے اور باقی سب من دون اللہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کے بارے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، 3 باتیں۔ نمبر 1، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کرتے کوئی چیز، وَهُمْ یخلقون، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے کہ وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، وہ من دون اللہ ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ دوسری صفت، اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے 2 لفظ بولے، پہلے امواتن، پھر کہا غیر احیاء، حالانکہ امواتن کا بھی وہی معنی ہے۔ تو وہ جملہ جو عام طور پر بولا جاتا ہے کہ ہستیاں زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئی، 2 لفظ عام طور پر بولے جاتے ہیں، اللہ پاک نے دونوں کا ارادہ فرما دیا ہے، دونوں کا ہی، 2 لفظوں کا۔ اموات غیر احیاء، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، 2 دفعہ اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی،
वमा यशउरून अय्यान युबअसून, और नहीं वो समझते, नहीं उनको शऊर कब वो उठाए जाएंगे, कब उठाए जाएंगे कब्रों से, उनको इल्म नहीं है। अजीज भाइयों, ये जो 3 सिफतें बयान हुई हैं ये उन हस्तियों की हैं जो अल्लाह के नेक और साले बंदे हैं, इसलिए कि ये ना मलाइका की सिफत है, ना जिन्नों की सिफत है, ना हजर की, ना शजर की, ना बुत की, ये सिफत हो ही नहीं सकती जो अल्लाह पाक ने इस मकाम पर बयान फरमाई है। अजीज़ भाइयों, ये बड़ी मोहब्बत वाला मकाम है। आयत नंबर 20 और 21, अगर इस दावत को आगे फैलाया जाए तो इसमें बड़ी हिकमत की ज़रूरत है। इन 2 आयतों को पेश करने के लिए बड़ी हिकमत की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर आप किसी मजलिस में तिलावत कर देंगे तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब आयत नंबर 20 और 21 की तिलावत करेंगे, अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।